بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ممنون کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر ایرانی بحری بیڑا کامیابی کے ساتھ سمندر عبور کرنے کے بعد مقدونیہ اور یونان کی دوسری ریاستوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تو سکندر کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا، اور وہ یہ کہ وہ فوراً پلٹے اور واپس اپنی سرزمینوں کی طرف چلا جائے، کیونکہ اپنے وطن کو خطرے میں چھوڑ کر وہ زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ لیکن ایران کے شہنشاہ داریوش کی بدقسمتی کہ اس نے اپنے سپہ سالار ممنون کی اس نہایت اہم اور دوراندیش تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ شاید داریوش کو یہ غرور تھا کہ یونانیوں کے مقابلے میں ایران کی سلطنت نہ صرف زیادہ وسیع ہے بلکہ بے حد طاقتور بھی ہے، اور اگر کسی ایک موقع پر یونانیوں کے سامنے ایرانیوں کو پسپائی اختیار بھی کرنا پڑی تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کئی دوسرے محاذوں پر ایرانی یونانیوں کو شکست دے کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایران کے شہنشاہ داریوش نے اپنے جن سرداروں اور سالاروں کو ابنائے دانیال پر ہی یونانیوں کی راہ روکنے کا حکم دیا تھا، وہ اس میں ناکام رہے، تو اس کے بعد داریوش نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اب دریائے گرینک کے کنارے یونانیوں کی راہ روکی جائے اور انہیں کسی بھی صورت یہ دریا عبور نہ کرنے دیا جائے۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ دریائے گرینک کے کنارے ایرانی پیادے اور سوار پوری تیاری کے ساتھ صف بندی کریں اور ہر قیمت پر یونانیوں کو دریا پار کرنے سے روک دیں۔ دریائے گرینک ایشیائی کوچہ کا ایک مشہور اور اہم دریا تھا جو پہاڑی سلسلوں سے نکل کر تیزی کے ساتھ میدانوں میں داخل ہوتا تھا۔ اس کی گہرائی خاصی زیادہ تھی، اس کی تہہ میں کیچڑ بھرا ہوا ہوتا اور کنارے نہایت ڈھلوان اور پھسلن والے تھے، جس کی وجہ سے اسے عبور کرنا کسی بھی لشکر کے لیے انتہائی مشکل اور تکلیف دہ کام تھا۔ یہ دریا پہاڑوں سے نکل کر مختلف میدانوں سے گزرتا ہوا آخرکار بحیرہ مارمورا میں جا گرتا تھا۔ چنانچہ داریوش کا حکم ملنے کے بعد ایرانی لشکری دریائے گرینک کے کنارے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سکندر کے سالار پارمینو نے اپنے جن جاسوسوں کو ایرانیوں کی نقل و حرکت پر مقرر کیا ہوا تھا، انہوں نے پارمینو کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ اپنے شہنشاہ داریوش کے حکم پر ایرانی لشکری ابنائے دانیال پر ان کی راہ نہیں روک سکے، لیکن اب وہ مشرق کی جانب سے گروہ در گروہ کوچ کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر سکندر اور اس کے سالار پارمینو کو کسی قسم کی کوئی خاص تشویش یا فکر مندی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے سامنے سب سے بڑا مرحلہ سمندر کو عبور کرنا تھا، اور اب وہ ابنائے دانیال عبور کر چکے تھے۔ ان کے سامنے اب کھلے اور وسیع میدان پھیلے ہوئے تھے جہاں وہ کسی بھی جگہ ایرانیوں سے ٹکر لینے اور بھرپور جنگ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اب یونانیوں نے آہستہ آہستہ مگر پراعتماد انداز میں آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان نئی سرزمینوں کو دیکھ کر نہ صرف خوش ہو رہے تھے بلکہ حیرت میں بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کوہستان ایڈا کا دلکش نظارہ کیا، اور پھر اس کے آگے جب انہیں برف سے ڈکی ہوئی بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں نظر آئیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس لمحے یونانیوں کو اپنا متبرک اور دیوتاؤں کا پسندیدہ پہاڑی سلسلہ اولمپیاس یاد آ گیا، اور ان کے دلوں میں ایک عجیب سا جوش اور فخر پیدا ہونے لگا۔ بہرحال سکندر اعظم بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے دریائے گرینک کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایرانیوں نے اس کی راہ روکنے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ دریائے گرینک کے کنارے پہنچ کر سکندر، پارمینو اور دوسرے سالار کچھ دیر تک دریا کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایرانی مسلح سپاہی پوری تیاری کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ ایرانی سوار اور پیادے اپنے اپنے مقام پر نہایت ترتیب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں مستعد کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس موقع پر سکندر اور اس کے سالاروں نے یہ بھی دیکھا کہ ان سوار اور پیادہ ایرانی دستوں کے ایک طرف ایران میں خدمات انجام دینے والے تنخواہ دار یونانیوں کا ایک لشکر بھی کھڑا تھا، اور ان کے پیچھے پہاڑی سلسلے کی اونچی چوٹیوں کے ساتھ مزید سوار دستے بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تیر اور کمان مضبوطی سے تھام رکھی تھی، گویا ہر سمت سے خطرہ منڈلا رہا تھا، اور فضا میں ایک زبردست معرکے کی آہٹ صاف سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر بہت سے پیادے لمبی لمبی برچھیاں ہاتھ
میں لیے پوری طرح مستعد کھڑے تھے۔ وہ اپنی شکل و صورت سے بھی یونانی ہی معلوم ہوتے تھے، اس لیے کہ یونان سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے ایرانی مملکت میں آ بسے تھے اور ایرانی حکمرانوں نے انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ سکندر اور اس کے سالاروں نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کا جو لشکر دریا کے دوسرے کنارے پر صف آ رہا تھا، ان میں سب سے بہتر اور مضبوط ہتھیار ایرانی سواروں کے پاس تھے، اور وہ جوش و خروش سے بھرے ہوئے دریا کے کنارے مختلف آوازیں نکالتے ہوئے اپنی موجودگی اور طاقت کا احساس دلا رہے تھے۔ یونانیوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان ایرانی لشکریوں نے ڈھیلے ڈالے لباس پہن رکھے تھے، ان کی ٹوپیاں رنگین تھیں، چھوٹی چھوٹی ڈالیں اور برچیاں ان کے پہلوؤں سے لٹک رہی تھیں، اور وہ دریا کے کنارے کھڑے پہلے خاموشی سے اہل مقدونیہ کی طرف گور گور کر دیکھتے رہے، جیسے اپنے شکار کا اندازہ لگا رہے ہوں۔ پھر اچانک جب انہوں نے دیکھا کہ یونانی لشکریوں نے گھٹنوں تک آنے والے لباس پہن رکھے ہیں تو وہ تنزیہ اور تمسخر برے انداز میں زور زور سے پکارنے لگے کہ تمہیں کس نے بھاری رقم دے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تم اپنے لباس میں عورتوں جیسے لگتے ہو، تم لوگوں نے گاگروں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ سکندر کچھ دیر تک دریائے گرینک کے دوسرے کنارے کھڑے ایرانی لشکروں کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم کی شدت نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف رخ کرتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا، اب بولو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم سب اس دریا کے پار کھڑے ان ایرانیوں کو دیکھ چکے ہو اور ان کے طعنوں اور زہریلے نعروں کو بھی سن چکے ہو۔ کیا ہمیں اسی وقت دریائے گرینک عبور کر کے ان پر حملہ نہیں کر دینا چاہیے؟ سکندر کے ان الفاظ کے بعد ایک لمحے کے لیے فضا میں خاموشی چھا گئی اور اس کے تمام چھوٹے بڑے سالار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے سیدھا سب سے زیادہ تجربہ کار، سمجھدار اور سکندر کے دستے راز سالار پارمینو کی طرف دیکھنے لگے، گویا اب فیصلہ اسی کی زبان سے نکلنا تھا۔ اس موقع پر پارمینو نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس وقت اور اس جگہ دریائے گرینک کو عبور کرنے کی کوشش بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں نے اس دریا کے بارے میں سنا ہے کہ بعض جگہوں پر اس کا پانی بہت گہرا ہے اور یہ ہمارے لشکریوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس موقع پر میرا یہی مشورہ ہے کہ ایرانی لشکر جو ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے۔ اگر ہم اسی وقت آگے بڑھیں اور دریا کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری صف بندی برقرار نہیں رہ سکے گی، اور جب ہمیں پانی سے نکل کر بلند کنارے کی چڑھائی طے کرنی پڑے گی تو وہ لمحہ بھی ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ ایرانی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پارمینو جب خاموش ہوا تو سکندر نے عجیب سا انداز اختیار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پارمینو، یہ دریائے گرینک آبنائے دانیال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے آبنائے دانیال کو عبور کرتے وقت ایسی تشویش کا اظہار نہیں کیا جیسی تم اس دریا کے سلسلے میں کر رہے ہو۔ جواب میں پارمینو نے کہا، آج دیر ہو چکی ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کل الصبح پیش قدمی کی جائے تو مناسب رہے گا۔ سکندر نے اس کے جواب میں پراعتماد لہجے میں کہا، جو کام تم کل کرنا چاہتے ہو وہ آج کیوں نہیں؟ اور سنو، ایرانی دریائے گرینک کے کنارے بدستور کھڑے ہیں اور ہماری توہین اور ٹھٹا اٹھا رہے ہیں۔ پارمینو ایک تجربہ کار سالار تھا اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دریا کے اندر تجربہ کار مقدونی لشکر کو دوسرے کنارے پر ایرانی دستوں کے مقابلے کے لیے بھیجنا بالکل نئی اور انوکھی بات ہے، اس لیے کہ دریا خطرناک تھا اور کسی بھی بڑی صورتحال کا سامنا یونانیوں کو کرنا پڑ سکتا تھا۔ لیکن سکندر کو بالکل گوارا نہیں تھا کہ دوسرے کنارے پر کھڑے ایرانیوں کو ان کے ٹھٹے اور مذاق کا بر وقت جواب نہ دیا جائے، اس لیے کہ اس نے اپنے لشکر کو عبور کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکندر نے اپنے سالار پارمینو کی تجویز کو رد کر دیا اور فوراً اپنے ہر اول لشکر کو حکم دیا کہ دریا میں اترتے ہی پانی کو عبور کر کے ایرانیوں پر حملہ آور ہونے کی شروعات کی جائے۔ ساتھ ہی سکندر خود بھی اپنے طاقتور گھوڑے بیوسیفالس پر سوار ہوا اور باقی لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سکندر کا حکم ملتے ہی اس کا مقدمہ الجیش دریا میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے پورا لشکر بھی دریا کو عبور کرنے کے لیے اترا۔ سکندر اور اس کے لشکر کے دریائے گرینک میں داخل ہوتے ہی مشکلات کا ایک طوفان ان پر نازل ہوا، مگر یونانی خوش ہوئے کیونکہ اس وقت پانی گھٹنوں تک تھا، تاہم پانی کی رفتار اور بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ انہیں نیچے کی جانب دھکیل رہا
रहा था। जूं जूं यूनानी लश्करी आगे बढ़ते गए, पानी की गहराई बढ़ती गई और बहाव की शिद्दत खौफनाक हद तक बढ़ गई, जिससे दरिया का पानी यूनानियों के कदम उखाड़ रहा था और उन्हें ऐसे मकाम की तरफ बहा रहा था जहां ईरानी सवार अपनी मुकम्मल तैयारी और मुस्तैदी के साथ खड़े थे। दरिया को उबूर करते वक्त यूनानी अफरा तफरी का शिकार हुए और उनकी सफबंदी टूट गई। वो न सिर्फ इधर उधर भटकने लगे बल्कि पानी के साथ नीचे की जानिब बहते भी चले गए। इस मौके पर एक और मुसीबत ये नाजिल हुई कि ईरानियों ने सामने से शदीद तीरंदाजी शुरू कर दी। तीर जब पानी में गिरते तो पानी में ऐसी छिड़क पैदा होती कि आंखें लम्हा भर के लिए चुंधिया जाती थीं और पानी उन्हें दूर नीचे की तरफ ले जा रहा था। यूनानी लश्करियों पर एक और मुसीबत ये आई कि जब वो दरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा उबूर कर चुके तो दरिया की तह में गहरा कीचड़ था, जिसकी वजह से कई लश्करी वहां डूबने लगे और आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत कम हो गई। बहरहाल सिकंदर और पारमीनों की क़यादत में यूनानी लश्करी किसी न किसी तरह गिरते पड़ते पत्थरों और पानी के बहाव का सहारा लेते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचे, जहां उनकी ईरानी हमला आवरों से जबरदस्त और दलेराना मुठभेड़ हुई। जब दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे से टकराए तो लश्करियों की लंबी लंबी बुर्चियां और डालें एक दूसरे और पत्थरों से टकराते हुए शीशे की तरह की चंचनाहट पैदा कर रही थीं। कुछ घोड़े पानी में गिरते तो कुछ खुश्की पर जा गिरते और जो सवार घोड़ों से गिर जाते वो पानी के बहाव के साथ आगे जाते और फिर किनारे की तरफ पहुंचने की कोशिश करते। इसी दौरान खुद सिकंदर भी अपने हर दिल अजीज घोड़े ब्यूसीफाली से गिर गया, तहम किसी न किसी तरह वो किनारे पर आने में कामयाब हो गया। जिस वक्त सिकंदर किनारे के करीब आया, एक ईरानी सालार उस पर गहरी निगाह रखे खड़ा था। सिकंदर को देखते ही वो अपनी बुर्ची तान कर उसकी तरफ बढ़ा और बुर्ची की नोक सिकंदर के सीनाबंद पर दे मारी। ये हमला इतनी शिद्दत से लगा कि सिकंदर के फौलादी जरा पर लगे कुछ शुबे गिर गए। चूंकि वो मजबूत फौलादी जरा पहने हुए था, इसलिए ईरानी सालार की बुर्ची का वार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसी दौरान एक और ईरानी सालार सिकंदर की तरफ लपका और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया, लेकिन सिकंदर उससे भी बच गया। तहम मौरिखीन लिखते हैं कि तलवार की उस ज़र्ब से सिकंदर थोड़ी देर के लिए चकरा गया। उसके होशो हवास मुतासिर हुए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिकंदर की ये हालत देखते हुए पारमीनों का बेटा क्लाइड्स, जो लश्कर में सालार की हैसियत रखता था, फौरन सिकंदर के करीब आ गया। इतने में एक और ईरानी सालार सिकंदर पर हमला आवर हुआ और अपनी चमकती हुई तलवार की एक खौफनाक ज़र्ब देने लगा। अगर ये वार लग जाता तो यकीनन सिकंदर का वही खात्मा हो जाता, लेकिन क्लाइड्स फौरन हरकत में आया और उस ईरानी सालार पर हमला करके उसका तलवार वाला बाजू काट दिया। इस बहादुरी की वजह से सिकंदर उस खतरनाक वार से बचने में कामयाब हो गया। कहते हैं सिकंदर पर पहली ज़र्ब लगाने वाला दारियुश का दामाद मेहरदाद था और उसके बाद जिसने सिकंदर पर हमला आवर होकर उसे हलाक करने की कोशिश की वो ईरानी लश्कर का सालार रजाजिस था। जबकि तीसरी बार जिस सालार ने अपनी तलवार बुलंद करके सिकंदर पर वार किया और उसका खात्मा करने की कोशिश की, उसका तलवार वाला बाजू पारमीनों के बेटे क्लाइड्स ने काट दिया। ये सालार ईरानी मुमलिकत के सूबे लीडिया का हाकिम सुपेरदाद था। जिस वक्त सिकंदर अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ दरिया ग्रेने को उबूर करके किनारे पर पहुंचा, उस वक्त मकदूनी लश्कर में यकीनी तौर पर अफरा तफरी फैली हुई थी। सिकंदर के महाफिज दस्ते भी बेतरतीबी का शिकार थे, लेकिन जजीरा क्रेट के तीरंदाजों ने शुजाना अंदाज इख्तियार करते हुए अपनी तीरंदाजी से न सिर्फ अपने लश्करियों बल्कि सिकंदर के महाफिज दस्तों के लिए भी रास्ता फराम किया ताकि वो किनारे पर उतर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर का पूरा लश्कर दरिया को उबूर करके साहिल पर उतर गया और उनके सामने ईरानी लश्कर अफरा तफरी और खस्ता हाली का शिकार नजर आने लगा। साहिल पर उतरते ही सबसे पहले पारमीनों ने अपना काम शुरू किया। उसने लंबी बुर्चियों वाले अपने लश्करियों को आगे बढ़ाया। ये यूनानी बड़ी तरतीब और तंजीम के साथ आगे बढ़े और ईरानियों के मुकाबले पर आए। उन्होंने अपनी लंबी बुर्चियों से ईरानियों पर हमला शुरू किया, जिस पर ईरानी पीछे हटने पर मजबूर हुए। ये यूनानियों के सामने ईरानियों की पहली पसपाई थी। अब दरिया ग्रेनिक पर आम जंग शुरू हो गई। अगरचा पारमीनों के लंबी बुर्चियों वाले लश्कर के सामने ईरानी सवारों के कुछ दस्ते पीछे हटे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लश्कर के दूसरे हिस्से आगे बढ़कर यूनानियों से टकरा गए हैं तो उनके हौसले बढ़ गए और वो भी पलटे और हमला शुरू कर दिया। उस वक्त तक सिकंदर भी अपने महाफिज दस्तों के साथ संभल चुका था।
اور اپنے محافظ دستوں کی ترتیب درست کرنے کے بعد سب سے پہلے ایرانی لشکر میں شامل یونانی دستوں کو اپنا ہدف بنایا اور برگ رفتاری سے ان پر حملہ آور ہوا۔ گو سکندر کا یہ حملہ بڑا زوردار اور جان لیوا تھا، لیکن ایرانی لشکر میں شامل ان یونانیوں نے ہمت دکھائی اور حملے کو روکا۔ وہ یونانی پتھر کے پیکروں کی طرح جم کر لڑتے رہے اور کسی بھی صورت پسپائی اختیار نہیں کی۔ اس لڑائی کے دوران ایک ایرانی لشکری کی برچی سکندر کے گھوڑے کو لگی اور وہ زمین پر گر گیا، جس کے باعث سکندر بھی ڈگمگاتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اس موقع پر اس کے بدن پر کافی خراشیں بھی آئیں، تاہم اس کے لشکریوں نے فوراً اسے دیکھا اور ایک دوسرا گھوڑا مہیا کر دیا، کیونکہ سکندر کا اپنا گھوڑا بیوسیفالس جو دریائے گرینک عبور کرتے ہوئے کنارے پر آیا تھا وہاں گر چکا تھا اور آگے بڑھ کر ساحل پر چڑھ گیا تھا۔ اس بنا پر ایرانیوں کے ساتھ لڑائی کے دوران سکندر کو دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ لڑنا پڑی۔